تصور کریں کہ آپ ایک ایسی گاڑی چلا رہے ہیں کہ جس کا اسٹیئرنگ اگر 1 ملی میٹر کے بھی کروڑویں حصے جتنا دائیں یا بائیں ہو جائے تو وہ گاڑی تباہ ہو جائے۔ ہماری کائنات بھی ایک ایسی ہی شاہراہ پر دوڑ رہی ہے جہاں کشش ثقل یعنی گریویٹی کا توازن اتنا حساس ہے کہ اگر اس میں معمولی سا بھی فرق آ جاتا تو نہ آپ ہوتے، نہ میں، نہ یہ زمین ہوتی اور نہ ہی یہ پوری کائنات۔ آخر یہ توازن کتنا حساس ہے کہ جس کی بنا پر یہ یونیورس ایگزسٹ کر رہا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کائنات کے ایکسپینشن ریٹ پر، کہ ابتدا میں کائنات کا ایکسپینشن ریٹ کتنا پریسائز تھا کہ اس میں بالکل مائنر سا فرق بھی آ جاتا تو یہ کائنات سرے سے وجود میں ہی نہ آتی۔ اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس ویڈیو میں ہم گریویٹی کے حیرت انگیز توازن پر بات کریں گے۔ ناظرین، کشش ثقل یعنی گریویٹی یہ وہ پوشیدہ ڈوری ہے کہ جس نے پوری کائنات کو باندھ رکھا ہے۔ گریویٹی دراصل کائنات کا وہ پوشیدہ سافٹ ویئر ہے جو ہر مادی چیز کو ایک نظم و ضبط میں رکھتا ہے۔ اگر یہ قوت 1 سیکنڈ کے لیے بھی غائب ہو جائے تو پوری کائنات کسی بکھری ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح خلا میں گم ہو جائے۔ بگ بینگ کے بعد کائنات محض گیس اور گرد و غبار کا ایک بادل تھی۔ یہ گریویٹی ہی تھی کہ جس نے اس بکھرے ہوئے مادے کو ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کیا اور ستارے اور سیارے وجود میں آئے۔ ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں اربوں ستارے ایک مرکز کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ان تمام ستاروں کو ایک ترتیب میں رکھنے والی قوت گریویٹی ہی ہے۔ اگر گریویٹی نہ ہوتی تو ستارے کائنات میں ادھر ادھر گولیوں کی طرح اڑ رہے ہوتے اور کہکشاؤں کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اگر ہم اپنے سولر سسٹم کو ہی دیکھیں تو سورج کی زبردست گریویٹی زمین اور دیگر سیاروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جبکہ سیاروں کی اپنی رفتار انہیں باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک کائناتی رسا کشی جاری ہے۔ اگر گریویٹی ذرا بھی طاقتور ہوتی تو زمین سورج میں گر کر راکھ ہو جاتی، اور اگر ذرا سی بھی کمزور ہوتی تو زمین برف کا گولا بن کر خلا کی ابدی تاریکیوں میں کھو جاتی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ توازن کتنا حساس ہے؟ تو ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق اگر گریویٹی 10⁻⁴ میں سے ایک حصہ بھی کم یا زیادہ ہوتی تو یہ سٹارز، پلینٹس وغیرہ کبھی وجود میں ہی نہ آتے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں 10⁻⁴ کی کہ یہ کتنا بڑا عدد ہے۔ تو ریاضی کی زبان میں 10⁻⁴ کا مطلب ہے کہ ایک کے ساتھ 40 زیرو، اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1 ٹریلین کے اندر صرف 12 زیرو ہوتے ہیں، اور یہاں بات ہو رہی ہے 40 زیرو کی۔ اور یہ اتنا بڑا عدد ہے کہ آپ کے پاس ریت کے اتنے ذرات ہوں جو پوری دنیا کے سمندروں کے کناروں پر موجود ریت سے بھی کروڑوں گنا زیادہ ہوں، تب بھی وہ اس عدد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض کریں کہ ایک ریڈیو کی نوب ہے جسے گھما کر آپ گریویٹی سیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ نوب اتنی حساس ہے کہ اگر آپ اسے 1 انچ کے ٹریلین حصے جتنا بھی دائیں یا بائیں گھمائیں تو سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کشش ثقل اس عدد کے مطابق تھوڑی سی بھی طاقتور یا تھوڑی سی بھی کمزور ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر گریویٹی موجودہ حالت سے صرف 10⁻⁴ کے ایک چھوٹے سے حصے جتنی بھی زیادہ ہوتی تو میٹر اس قدر تیزی سے ایک دوسرے کی طرف کھینچتا کہ ستارے بننے کا عمل انتہائی شدید ہو جاتا۔ ستارے اپنی ہائیڈروجن گیس کو چند سالوں میں ہی جلا کر ختم کر دیتے۔ سورج جیسے ستارے جو اربوں سال تک روشنی دیتے ہیں وہ چند دن یا مہینوں میں ہی پھٹ جاتے۔ کائنات بلیک ہولز کا قبرستان بن جاتی۔ مادہ اتنی کثافت سے جمع ہوتا کہ ایٹموں کے درمیان فاصلہ بالکل ختم ہو جاتا، اور کیمیکل ریاکشنز جو زندگی کے لیے ضروری ہیں کبھی شروع ہی نہ ہو پاتے۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر یہ قوت اس باریک عدد جتنی بھی کمزور ہوتی تو مادہ کبھی اکٹھا ہی نہ ہو پاتا۔
بگ بینگ کے بعد پیدا ہونے والی گیسز خلا میں ہمیشہ کے لیے بکھر جاتی، نہ کہکشائیں بنتی، نہ ستارے اور نہ ہی سیارے۔ کائنات محض ایک ٹھنڈا، تاریک اور خالی گڑھا ہوتی جہاں نیوکلیئر فیوژن کا عمل کبھی شروع ہی نہ ہوتا، روشنی کا کوئی تصور نہ ہوتا، کیونکہ ستاروں کے دل دھڑکنے کے لیے جس دباؤ کی ضرورت ہے وہ کشش ثقل ہی فراہم کرتی ہے۔ ایک ستارہ دراصل ایک مستقل جنگ کا نام ہے۔ کشش ثقل اسے اندر کی طرف دباتی ہے، جبکہ نیوکلیئر فیوژن کا دھماکہ اسے باہر کی طرف دھکیلتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو نازک توازن ہے وہ اسی 10⁻⁴ کی درستگی پر قائم ہے۔ اسی توازن کی بدولت ستارے اربوں سالوں تک قائم رہتے ہیں۔ اگر یہ توازن نہ ہوتا تو کاربن، آکسیجن، نائٹروجن جیسے زندگی کے بنیادی عناصر کبھی پیدا ہی نہ ہوتے، کیونکہ یہ عناصر ستاروں کی بھٹیوں میں ہی بنتے ہیں۔ اس سے بخوبی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس قدر درستگی کا، ایکوریسی کا اتفاقیہ ہونا بالکل ناممکن ہے۔ اگر آپ ایک سکے کو 1 بلین ٹائم ہوا میں اچھالیں اور ہر بار وہ کسی رخ گرنے کی بجائے اپنے کنارے پر ہی کھڑا ہو جائے تو کیا آپ اسے اتفاق کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ 10⁻⁴ کی یہ باریکی اس سے کہیں زیادہ ناممکن امر ہے۔ تو ناظرین، کشش ثقل کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات کا حصہ ہیں جو نہایت ہی باریکی سے تراشی گئی ہے، جہاں ایک معمولی سے عدد کی تبدیلی ہر چیز کو مٹا سکتی ہے۔ یہ باریکی ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ اس عظیم کارخانے کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ضرور ہے جس نے ان قوانین کو اتنی مہارت سے ترتیب دیا ہے۔ ہماری زمین، ہمارا وجود، ستاروں کی یہ چمک، یہ سب اسی 10⁻⁴ کے نازک توازن کے مرہون منت ہے۔ کائنات کے ان پوشیدہ رازوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔